بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ مذاکرات کی بحالی چاہتا ہے تو پہلے 10 ارب ڈالرز کے منجمد فنڈز کو بحال کرے۔ امریکہ مذاکرات کی بحالی کے لیے گزشتہ ماہ سے رابطے کر رہا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران بھی امریکہ نے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہوئے رابطے کی کوشش کی تھی، تاہم ہم نے ان کے ذرائع پر واضح کر دیا کہ پہلے امریکہ کو ایران کے منجمد فنڈز جاری کر کے اپنی سنجیدگی دکھانا ہوگی۔ امریکہ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ پہلی بار منجمد فنڈز کی بحالی پر غور ضرور کریں گے۔ عالمی قوتیں معاہدے میں امریکہ کو واپس لانے میں ناکام ہو جاتی ہیں تو ہم اپنے حق کے لیے جلد بیانہ جائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران بینکنگ اور توانائی کے شعبوں پر عائد امریکی پابندیوں کے باعث غیر ملکی بینکوں میں تیل اور گیس کی برآمدات سے حاصل ہونے والی اربوں ڈالرز کی اپنی رقوم اور اثاثے نہیں نکلوا سکتا۔ اس سے پہلے ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے شرط عائد کی تھی کہ پہلے عالمی قیادت سے 2015 میں ہونے والے معاہدے کو بحال کیا جائے، اس کے بعد نئے معاہدے پر بات ہو سکتی ہے۔ ادھر عالمی معاہدے کے دیگر فریقین اور بالخصوص مغربی ممالک نے ایران سے معاہدے کی بحالی کے مذاکرات میں واپس آنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ معاہدے کی میعاد ختم ہونے والی ہے۔ کابل پر طالبان کے قبضے سے پہلے لڑائی کی وجہ سے بغلان صوبے سے کابل منتقل ہونے والی ایک افغان خاتون نے غربت کی وجہ سے اپنے 1.5 سالہ بچے کو بیچ دیا۔ کابل میں ایک خیمے میں رہنے والی خاتون لیلوما نے بتایا کہ ان کے پاس اپنی 13 سالہ بیمار بیٹی کے علاج کے لیے اپنے بچے کو بیچنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیلوما نے کہا کہ ان کے شوہر 1 سال سے لاپتہ ہیں اور ان کی معاشی صورتحال اب اتنی ابتر ہے کہ انہوں نے اپنا بچہ 30,000 افغانی یعنی 335 امریکی ڈالرز میں بیچ دیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ میرے پاس اپنے بچے کو بیچنے کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، ورنہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو کیسے فروخت کرنا چاہے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ کابل میں اس وقت افغانستان کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے آنے والے ہزاروں افراد کی مشکلات میں سردی کے باعث مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ بے گھر ہونے والے خاندان کابل کے مختلف علاقوں میں خیموں میں رہائش پذیر ہیں، جو موسم سرد ہونے کے باعث تیزی سے بیمار پڑ رہے ہیں۔ خیمہ بستی کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے لوگ یہاں آئے تھے مگر تاحال انہیں کسی قسم کی مدد فراہم نہیں کی گئی ہے۔ کھڑکیاں گھر میں روشنی اور ہوا کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن کھڑکی کھلتے ہی باہر کا شور اور گلبی کمرے میں سنائی دیتا ہے۔ اب سنگاپور کے انجینئرز نے ایک کھڑکی ڈیزائن کی ہے جو ہوا کو پہلے سے بہتر انداز میں اندر آنے دیتی ہے لیکن بیرونی شور کو روک دیتی ہے۔ سنگاپور نیشنل یونیورسٹی کے ان ماہرین نے ایک نئے انداز کی کھڑکی بنائی ہے جسے فرینڈلی وینٹیلیشن ونڈو کہا جاتا ہے۔ نچلی جانب ایک برقی وینٹیلیشن یونٹ لگایا گیا ہے جو بنیادی طور پر سلنڈر نما پنکھا ہے جو باہر کی تازہ ہوا اندر پھینکتا رہتا ہے۔ یہ ہوا مختلف درجوں سے اوپر اور نیچے کی جانب کمرے میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں فلٹروں سے گزرتی رہتی ہے جس سے گرد و غبار اور آلودگی اندر نہیں جا سکتی اور یوں روایتی کھڑکیوں کے مقابلے میں 4 گنا ہوا کمرے تک آ جاتی ہے، لیکن باہر کا شور باہر ہی رہ جاتا ہے۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام نے 5G ٹیکنالوجی کو متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ملک بھر میں ڈیجیٹلائزیشن کی مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے اور 5G جیسی مستقبل کی ضروریات کے لیے گہرے فائبرائزیشن کے منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ آئی ٹی اور ٹیلی کام 5G کو متعارف کروایا جائے گا، جس کی سرمایہ کاری میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان ٹیلی کام انڈسٹری کی مارکیٹ کا سائز غیر ملکی سرمایہ کاری میں 1 ارب 2 کروڑ ڈالر اضافے کے بعد 16 ارب 90 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔
ملک بھر میں 10,000 کلومیٹر سے زائد آپٹیکل فائبر کیبل بچھائی جائے گی جو 1,175 قصبوں اور یونین کونسلوں کو تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کرے گی۔ ایلون مسک نے کہا ہے کہ وہ اگلے سال انسان نما روبوٹ کا پروٹوٹائپ ماڈل متعارف کروا سکتے ہیں جسے ٹیسلا بوٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ٹیسلا کے بانی اور دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ایلون مسک نے دعویٰ کیا ہے کہ اس روبوٹ کو خطرناک ترین کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ روبوٹ کا قد 5 فٹ 8 انچ اور وزن 56 کلو گرام ہوگا۔ یہ روبوٹ مختلف کام جیسے گاڑیوں میں بوٹ لگانے یا دکانوں سے سامان خرید کر لانے کی اہلیت رکھتا ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ روبوٹ لیبر کی کمی سے پیدا ہونے والے خلا کو بھر سکے گا اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ نئی مشین بہت زیادہ مہنگی نہیں ہوگی۔ انہوں نے وضاحت کی یہ ٹیسلا کی خود کار ڈرائیونگ والی گاڑیوں کے منصوبے کا حصہ ہے اور اس میں گاڑیوں میں استعمال ہونے والی کمپیوٹر چپ اور نیویگیشن سسٹم 8 کیمروں کے ساتھ نصب ہوگا۔ بچوں کی پرورش اور نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ گھر میں والد کا کردار ایک خاموش اور بے عمل شخص کے طور پر سمجھا جاتا ہے، لیکن بیٹیوں کے معاملے میں ایسا نہیں اور والد کا بیٹیوں پر اثر ہمارے سابقہ اندازوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ نفسیاتی طور پر ابتدائی عمر سے ہی والد اور بیٹی کے درمیان ایک اہم بندھن قائم ہو جاتا ہے۔ بچیاں اپنے باپ کو پرورش، نگہداشت، تحفظ، محبت اور باہمی احترام کا اہم مرکز سمجھتی ہیں۔ اسی لیے والد بچیوں کو نئی دنیا سے آگاہ کرنے اور ان کو سمجھ فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب بچیاں اسکول جانے لگیں تو ان کی جسمانی، نفسیاتی اور سماجی صحت کے متعلق والد کا کردار مزید اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ والد کا رویہ بیٹیوں کی زندگی اور ترجیحات کا تعین کرتا ہے۔ نوعمر لڑکیاں اپنے والد کی آغوش اور گرم جوشی کے رویے سے روزمرہ زندگی کے مسائل جھیلنے اور تناؤ سے باہر نکلنے میں زیادہ کامیاب رہتی ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے احساسات کو بہتر انداز میں بیان کرنے کی اہل ہو جاتی ہیں، جبکہ والد کی شفقت بچیوں میں غربت کا احساس بھی کم کر دیتی ہیں۔ جو بچیاں والد کے زیادہ قریب ہوتی ہیں وہ شادی کے بعد مضبوط اعصاب کی ماں ثابت ہوتی ہیں۔ جرنل آف نارتھ امریکن سائیکالوجی کی ایک نئی تحقیق کے مطابق 9 عمری سے نوجوانی تک کے سفر میں بھی والد کا کردار اہم ہوتا ہے۔ اگر اس مرحلے پر باپ محبت اور خیال کرنے والا ہو تو لڑکیوں کی خود اعتمادی آسمانوں پر ہوتی ہے اور شدید مسائل میں بھی وہ ثابت قدم ہی رہتی ہیں۔ باپ کا کردار لڑکیوں کی کالج اور اس سے اوپر کی سطح کی تعلیم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جب کوئی لڑکی خود مختار ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس موقع پر والد کا مشاورتی کردار بھی اہم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ماہرین کا مشورہ ہے کہ والد گھر میں خاموش کردار ادا کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر بیٹیوں کی پرورش میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں۔ سعودی عرب میں اراکین شورا نے نماز کے اوقات کے دوران کاروباری مراکز بند رکھنے کی پابندی کو ختم کرنے کی سفارش کی ہے۔ ارکان شورا نے اوقات نماز کے دوران کاروباری مراکز بند کرنے کی پابندی ختم کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ تجارتی اداروں میں بھی کئی ایسی خدمات ہوتی ہیں جن کا براہ راست تعلق انسانی زندگی سے ہوتا ہے، جیسا کہ فارمیسی اور پیٹرول پمپس، اور یہ کاروباری مراکز روزگار کا ذریعہ بھی ہیں۔ اراکین شورا کا اپنی تحریری سفارش میں مزید کہنا تھا کہ جس طرح سرکاری اور نجی ادارے اوقات نماز کے دوران بند نہیں ہوتے، اسی طرح تجارتی اداروں پر سے بھی پابندی اٹھا لینی چاہیے۔ سعودی عرب کے علاوہ مسلم دنیا میں کہیں بھی نماز کے دوران کاروبار بند نہیں کیا جاتا۔ ارکان شورا نے یہ سفارشات اسلامی اور عدالتی امور کی کمیٹی کو پیش کی ہیں، جس پر ووٹنگ ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی عرب میں عشروں سے اوقات نماز کے دوران کاروباری مراکز کھلے رکھنے پر پابندی ہے، تاہم ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے وژن 2030 کے تحت ملک میں کئی اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔
آپ شدید تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی اشد ضروری کام بھی ہے جسے رات بھر جاگ کر ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ ایسے میں زیادہ تر لوگ چائے یا کافی پی کر خود کو جگائے رکھتے ہیں، کیونکہ چائے وقتی طور پر تھکن دور کرتے ہوئے ہمیں جگائے رکھتی ہے اور ہم کام پر اپنی توجہ مرکوز رکھ سکتے ہیں۔ البتہ اب اعصابی ماہرین کا کہنا ہے کہ بجلی کا ایک معمولی سا جھٹکا وہی تاثیر رکھتا ہے جو چائے یا کافی کے ایک کپ میں ہوتی ہے۔ امریکہ میں 40 رضاکاروں پر تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ اگر اعصاب کو صرف 1 منٹ تک بہت ہی معمولی کم وولٹیج والی بے ضرر بجلی کا جھٹکا دیا جائے تو تھکن اور نیند وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے اور انسان اگلے چند گھنٹوں کے لیے چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اعصاب ہمارے دماغ سے لے کر پیٹ تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا تعلق ہمارے دماغ کے ان حصوں سے بھی ہوتا ہے جو ہماری سیکھنے کی صلاحیت اور توجہ میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں۔ امریکی فضائیہ اور نجی تحقیقی اداروں کے ان مشترکہ تجربات میں رضاکاروں سے مسلسل 34 گھنٹے تک جاگنے کے لیے کہا گیا۔ 20 رضاکاروں کے اعصاب کو مخصوص وقفے کے بعد ہلکی اور بے ضرر بجلی کے جھٹکے دیے گئے، جبکہ باقی 20 کو جگائے رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے طور پر جاگتے رہنے کی کوشش کرنے والے گروپ کی کارکردگی میں نمایاں کمی آ گئی، لیکن بجلی کے جھٹکے وصول کرنے والے گروپ کی کارکردگی میں بہت ہی معمولی سی کمی ہوئی۔ تجربات کے دوران تمام رضاکاروں سے ان کی ذہنی کیفیت کے بارے میں سوال نامے بھی پر کروائے گئے، جن سے اندازہ ہوا کہ جو لوگ خود پر جبر کر کے جاگ رہے تھے ان کی ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن بجلی کے جھٹکے کھانے والے رضاکار بہت ہی سکون میں تھے۔ ابھی یہ تجربات ابتدائی مرحلے میں ہے، اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں گھر پر آزمانے کی کوشش ہرگز نہیں بلکہ بالکل بھی نہ کی جائے۔ دوستو، یہ دلچسپ تحقیق کمیونیکیشنز بائیولوجی نامی ریسرچ جرنل کے تازہ میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔